اللہ تعالیٰ اس مقام پر ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اور یہاں پر ایمان والوں نہیں فرمایا اے لوگو، اب سب سے خطاب ہے، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا ہے، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ اچھا، اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ 4 ارب انسان ہیں، تقریباً کم و بیش 6.25 ارب کے قریب انسانوں کی آبادی ہے، 6.5 ارب سے زیادہ ہے۔ اور لیکن اگر آپ 1 صدی پیچھے جائیں تو یہ آبادی جو ہے آپ کو کم دکھائی دے گی، اور پیچھے ہوتے جائیں آبادی کم ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے اس کی انتہا آدم علیہ السلام تک جا پہنچے گی۔ قرآن کریم میں کئی مقام پر فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، ایک جان سے مراد آدم علیہ السلام ہے، اور وخلق منہا زوجہا، پھر انہی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی۔ تو آپ نسل انسانی کی انتہا پر جائیں تو حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نظر آئیں گے، پھر حضرت حوا کو بھی اگر آپ ہٹائیں تو پھر ایک آدم علیہ السلام نظر آئیں گے، آدم علیہ السلام۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا فرمایا، مذکر سے مراد آدم علیہ السلام ہے، اور مؤنث سے مراد حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پر اس مقام پر اس طرح بیان فرما رہا ہے، فرمایا کہ انہی سے اولاد کا تسلسل قائم ہوا۔ اور یاد رکھیں جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یہ ایک مقام ہے پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں، کئی مقامات پر بیان فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو بنایا نا، تو اس میں تعجب کی بات یہ ہے کہ تمام روئے زمین سے مٹی کو اکٹھا کرنے کا حکم دیا۔ تو فرشتوں نے ساری روئے زمین سے جو مٹی تھی اسے اکٹھا کیا، اور اب ان مٹیوں کو جمع فرمایا، پھر اپنی شان کے مطابق آدم علیہ السلام کا پتلا کہہ لیجیے، آپ کا وجود اقدس کہہ لیجیے، یا آپ کا جسد اقدس کہہ لیجیے، اسے تیار فرمایا۔ اور یہاں پر ایک بڑا یعنی بہترین نکات ہے ہمارے پاس۔ جب تخلیق آدم ہوئی تو مٹی ہر رنگ کی تھی، مٹی ہر رنگ کی تھی، اس میں کالی مٹی بھی تھی، لال مٹی بھی تھی، سفید مٹی بھی تھی، مٹیالے کلر کی مٹی بھی تھی۔ تو اولاد آدم میں آپ دیکھیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں ایک رنگ ہمیں نظر نہیں آتا، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سانولا ہے، کوئی سرخی مائل ہے، یعنی جس طرح مٹی کائنات کی ہر جگہ سے جمع کی گئی تھی نا، اور ہر رنگ کی مٹی تھی، تو وہ تمام کلرز ہمیں اولاد آدم میں نظر آتے ہیں۔ پیدا کرنے والا ایک ہے، اور آپ دیکھیں کہ ماں باپ ایک ہیں، لیکن کس طریقے سے اولاد میں تنوع ہوا، اور مختلف کلرز کے ہمیں انسان نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بات اور بھی ہے کہ یہ بھی دیکھا جائے کہ جسد آدم علیہ السلام میں جو مٹی یوز ہوئی تھی، تو مٹی نرم بھی تھی اور سخت مٹی بھی تھی۔ تو آج آپ دیکھیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اولاد آدم علیہ السلام میں نا، انسانوں میں، اب ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں تو آپ نہیں جاتے، لیکن اپنے علاقے میں، اپنے ایریا میں دیکھ لیجئے کہ جہاں جہاں آپ کا جانا ہوتا ہے، کوئی آپ کو بڑا نرم مزاج ملے گا، آپ اسے کچھ بھی کہہ لیجئے، نرمی اس کی بڑھتی چلی جائے گی۔ کوئی آپ کو تھوڑا نرم تھوڑا سخت ملے گا، اور کوئی ایسا بھی ملے گا کہ انتہائی سخت مزاج۔ تو یہ مٹی جس طرح نرم تھی اور سخت تھی، تو اولاد آدم میں بھی آپ کو یہی مزاج نظر آئے گا، ایک مزاج نظر نہیں آئے گا، کوئی بڑا سخت مزاج ہوگا، کوئی بڑا نرم مزاج ہوگا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یوں سمجھ لیں کہ ایک کرم ہے
اللہ رب العالمین یعنی اس کا ایک کمال ہے۔ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری روئے زمین سے جو مٹی جمع کی گئی تھی تو وہ پورے روئے زمین میں تھی، ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں کہ صرف ایک علاقے سے جمع کی گئی ہو، ٹھیک ہے، پوری کائنات وہاں سے زمین سے مٹی جمع کی گئی۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ انسان پوری کائنات میں بستا ہے، پوری کائنات میں آپ کو انسان نظر آئے گا، ہر جگہ نظر آئے گا۔ تو یہ اس آیت کریمہ میں بظاہر دیکھیں آپ ایک چیز بیان فرمائی کہ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، کہ بے شک ہم نے تمہیں ایک مذکر یعنی آدم اور ایک مؤنث یعنی حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا فرمایا علیہ السلام۔ تو آپ دیکھیں کہ دنیا کے پہلے اور آخری کنارے تک آپ کو یعنی فج سے لے کر انٹارکٹیکا تک یا اس سے آگے تک آپ کو ہر جگہ انسان نظر آئے گا، ہر جگہ انسان نظر آئے گا۔ بلکہ آپ ایسے مقام پر بھی چلے جائیں کہ جنگلات میں، فورسٹ میں چلے جائیں یا بیابان میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی جہاں پر انسانوں کی آبادی نہ بھی ہو تو وہاں بھی کہیں نہ کہیں انسان بستا ہوا نظر آئے گا آپ کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک یوں سمجھ لیں کمال ہے، کمال ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ۔ شعوب کسے کہتے ہیں؟ شعوب کہتے ہیں قوم، قبائل قبیلہ، قبیلے سے ہے۔ تو فرمائے کہ ہم نے خاندان اور تمہارے لیے قبیلے بنا دیے۔ اچھا پہلے ہوتا ہے انفرادی طور پر ایک بندہ۔ اچھا اب ذرا سا یہاں پر یہ بھی غور کیجئے کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حوا کو جب آدم علیہ السلام سے ان کی پسلی سے تخلیق کیا گیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کی نکاح کا سلسلہ ہوا۔ قرآن کریم میں ہے نا وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا۔ تو انسان کی یہ فطرت بنائی ہے کہ جب وہ بڑا ہوتا ہے، بالغ ہو، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس سے نکاح کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں پر ہسبینڈ اینڈ وائف کا جو ریلیشن ہے نا، اللہ اکبر، قرآن نے کتنے تہذیب کے پیرائے میں، کتنے لطیف پیرائے میں اس کو بیان فرمایا، لیسکن الیہا، تاکہ انہیں سکون مل جائے، انہیں سکون مل جائے۔ اب آدم علیہ السلام، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح کا سلسلہ ہوا، پھر اس کے بعد اولاد کا۔ تو اب جو اولاد کا سلسلہ ہوا تو آپس میں نکاح کا سلسلہ کیسے ہوگا، کیسے قائم ہوگا؟ تو میرے خیال میں آپ جانتے ہوں گے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو ہر حمل میں جوڑا پیدا ہوتا، یعنی ایک بچہ اور ایک بچی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ تو اس وقت ایک حمل سے جو جوڑا پیدا ہوتا، لڑکا اور لڑکی، وہ آپس میں بہن بھائی کہلاتے تھے۔ اور اس کے بعد اگلے حمل سے جو بچہ اور بچی پیدا ہوتے تو وہ آپس میں بہن بھائی، لیکن اگلا اور پچھلا حمل لڑکے اور لڑکی کی آپس میں نکاح جائز تھا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ نکاح کی کوئی اور صورت نہیں تھی۔ ایک حمل سے پیدا ہونے والے آپس میں بہن بھائی ہیں، لیکن جو دوسرا حمل ہے تو پہلے حمل والے وہ آپس میں بہن بھائی نہیں ہیں۔ حابیل اور قابیل کا جو جھگڑا ہوا تھا اسی پر ہوا تھا، اور حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قابیل نے شہید کیا تھا حسد کی آگ میں جل کر، کیونکہ قابیل جس سے شادی کرنا چاہتا تھا تو وہ اس کی بہن تھی اور وہ شریعت میں جائز نہیں ہے، اسی لیے وہ پھر جھگڑا ہوا اور اس نے حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور یہ کائنات کا یوں سمجھ لیں کہ اس دنیا کا پہلا قتل تھا۔